الدین الخالص۔ آج کا یہ پروگرام، آج کی یہ نشست اس اعتبار سے عظیم الشان ہے، بابرکت ہے کہ اس پروگرام میں صحابہ کرام میں سے ایک جلیل القدر صحابی کی سیرت بیان کی جائے گی۔ صحابہ کرام ان نفوس قدسیہ اور اللہ کے ان پاک باز بندوں کو کہتے ہیں جنہیں درسگاہ نبوت سے براہ راست کسب فیض کا موقع ملا اور علم حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ حالت ایمان میں جنہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور مجالست نصیب ہوئی اور ایمانی کی حالت میں جن کا انتقال ہوا، انہیں صحابی کہتے ہیں۔ یہ جو صحابہ کرام ہیں، یہ اس امت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ سب سے اونچا ہے، سب سے زیادہ ہے۔ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ قرآن میں کہا گیا ہے، اللہ کی رضا کی سرٹیفکیٹ انہیں قرآن میں دی گئی ہے۔ یہ جو صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام مختلف ناحیے سے مختلف قسموں میں منقسم کیے گئے ہیں، جیسے خلفائے راشدین، عشرۂ مبشرہ، بدری صحابہ۔ اسی طریقے سے احادیث کو نقل کرنے کے اعتبار سے بھی صحابہ کرام کی مجموعی اعتبار سے 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے مکثرین صحابہ۔ مکثرین صحابہ ان صحابہ کرام کو کہتے ہیں جن کی مرویات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کردہ جن کی احادیث کی تعداد 1000 یا ان سے زیادہ ہو۔ دوسری قسم ہے صحابہ کرام کی متوسطین صحابہ۔ متوسطین صحابہ ان صحابہ کرام کو کہتے ہیں جن کی مرویات کی تعداد 1000 سے کم اور 500 یا اس سے زیادہ ہو۔ اور تیسری قسم ہے مقللین صحابہ۔ یہ ان صحابہ کرام کو کہتے ہیں جن کی مرویات کی تعداد 500 سے کم ہو۔ یہ جو سلسلہ چلا ہے ابھی، یہ مکثرین صحابہ کرام کا سلسلہ چلا ہے۔ مکثرین صحابہ ٹوٹل 7 ہیں۔ ان میں سے 5ویں نمبر پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا نام آتا ہے، جن سے تقریباً 1660 احادیث مروی ہیں جو حدیث کی کتابوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے تعلق سے یاد رکھیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا نام عبداللہ ہے اور ان کی کنیت ابو العباس ہیں، اور ان کے 3 مشہور القاب ہیں۔ ایک لقب ہے بحر، علم کا سمندر۔ ان کے پاس اتنا علم تھا کہ انہیں علم کا سمندر کہا گیا۔ بحر یعنی بحر العلم، علم کا سمندر۔ چنانچہ حلیت الاولیاء جلد 1 صفحہ 316 کے اندر حضرت مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے علم کی کثرت کی بنیاد پر ان کو بحرن کہا گیا، علم کا سمندر کہا گیا۔ تو ان کا ایک لقب ہے بحر۔ دوسرا لقب ہے حبر الامہ، یعنی امت کے بہت بڑے عالم۔ چنانچہ المستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحہ 618 کے اندر، بلکہ 661 کے اندر ہے، حضرت منذر ثوری اس کے راوی ہیں
کہ محمد بن حنفیہ بیان فرماتے تھے کہ عبداللہ کہ ابن عباس حبر هذه الامہ یا حبر هذه الامہ، کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس امت کے بہت بڑے عالم ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے علوم سے ان کو نوازا تھا اور بچپن ہی سے حصول علم کا شوق و ذوق ان کے اندر پایا جاتا تھا. اور ایک تیسرا لقب ان کا ہے جو بڑا یعنی عظیم الشان لقب ہے، وہ ہے ترجمان القرآن، یعنی قرآن کی تفسیر بیان کرنے والا. ان کو مفسر قرآن کہا گیا ہے، ترجمان القرآن کہا گیا ہے. چنانچہ مستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحہ 618 میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے متعلق آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہا کرتے تھے کہ نعم ترجمان القرآن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہترین ترجمان القرآن ہیں، بہترین قرآن کے مفسر ہیں. تفسیر کے باب میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر کو خصوصی مقام حاصل ہے، اور جہاں معاملہ آتا ہے تو ان کی تفسیر کو ترجیح کی حیثیت حاصل ہوتی ہے. یہ جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، ان کے خاندان سے متعلق بھی آپ کے علم میں یہ بات آنی چاہیے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا جو خاندان تھا، ان کا خاندان قریش سے ان کا تعلق تھا. یہ جو خاندان قریش ہیں، ان کو عرب کے دیگر خاندانوں پر فضیلت حاصل تھی. یہ جو خاندان قریش ہیں، ان کے 10 قبائل تھے، 10 قبائل پر مشتمل یہ خاندان قریش تھا. ان خاندان قریش کے 10 قبائل میں سے ایک مشہور قبیلہ ہے قبیلہ بنی ہاشم یا قبیلہ بنو ہاشم. یہ جو بنو ہاشم ہے، خاندان قریش کے 10 قبائل میں یہ قبیلہ 10 قبیلوں میں قبیلہ بنو ہاشم کو یہ شرف اور سعادت حاصل تھی کہ بیت اللہ کی دیکھ بھال کی ذمہ داری انہی کے سپرد تھی. یہی لوگ دیکھتے تھے، بیت اللہ کی دیکھ بھال کرتے تھے، ان کی حفاظت وغیرہ کرتے تھے. اور حج کے موقع پر زائرین بیت اللہ کو پانی پلانے کا بھی شرف ان کو حاصل تھا. تو خاندان قریش کے قبیلہ بنو ہاشم سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تعلق تھا. پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاندان قریش کے قبیلہ بنو ہاشم سے ان کا تعلق تھا، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ تھے. یہ 10 بھائی تھے. 10 بھائی میں 2 ایمان لائے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے 2 ہی ایمان لائے تھے. ایک ہے تھے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے ہے تھے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہی کے بیٹے یہ عبداللہ ہیں. یہ جو عبداللہ ہیں، ان کا سلسلہ نسب کچھ اس طریقے سے ہے کہ عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب ابن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ، یہ ان کا سلسلہ نسب ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ولادت کب ہوئی اس کے تعلق سے یاد رکھیں کہ ہجرت سے 3 سال قبل عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ولادت اس وقت ہوئی جس وقت بنو ہاشم کو کفار مکہ نے شعب ابی طالب میں محصور کر کے رکھا تھا، ان کو بند کر کے رکھا تھا. عبداللہ ابن عباس کی ولادت ہوتی ہے، ان کے والد عباس بن عباس لے کر کے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تحنیک کرتے ہیں، لعاب دہن ان کے منہ میں رکھتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور اس طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی پیدائش جس گھر میں ہوتی ہے، چونکہ اس گھر میں پہلے ہی اسلام آ چکا ہوتا ہے، اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما
کو بچپن ہی سے اسلام ملا اور وہیں سے وہ مسلمان ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی والدہ جو ہیں، ان کی والدہ کا نام ہے لبابہ الکبریٰ۔ یہ جو لبابہ کبریٰ ہیں یہ سابقین اولین میں سے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سب سے پہلے جس خاتون نے ایمان لایا وہ لبابہ ہیں، جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ ہیں، اور وہیں سے وہ اسلام لے آئے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بعد میں ہجرت کرنے والوں میں سے ہیں۔ مکہ سے جو ہجرت کر کے صحابہ کرام مدینہ گئے تھے تو یہ ان لوگوں میں سے تھے جو بعد میں ہجرت کر کے گئے تھے۔ چنانچہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبداللہ کے والد حضرت عباس یہ مستضعفین مسلمانوں میں سے تھے، کمزور مسلمانوں میں سے تھے، وہ ان مسلمانوں میں سے تھے جو بروقت ہجرت کرنے کی استطاعت ان کو حاصل نہیں تھی۔ چنانچہ فتح مکہ سے قبل سن 8 ہجری میں حضرت عبداللہ ابن عباس ہجرت کیے اور مدینہ گئے، اور ان کے والد عباس اپنے اہل و عیال کو لے کر کے ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ جس وقت ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے اس وقت عبداللہ ابن عباس کی عمر تقریباً 11 سال تھی، زیادہ ان کی عمر نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بچپنا عام لوگوں کے بچپنوں سے ہٹ کر کے بڑا ہی بہترین بچپنا ان کا گزرا ہے۔ ان کا بچپنا بڑا سنہرا گزرا ہے۔ عام طور پر بچپنے میں بچے جو ہوتے ہیں کھیل کود کی طرف ان کا میلان زیادہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ شرف حاصل تھا، یہ فضیلت حاصل تھی کہ یہ بچپنے میں کھیل کود کی طرف ان کی توجہ کم ہوتی تھی، بلکہ ان کی توجہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلسوں میں شریک ہونے کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مصاحبت اختیار کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی طرف ان کی توجہ ہوا کرتی تھی۔ اور اس سلسلے میں بہت سارے واقعات بھی موجود ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس کی ان خوبیوں کی بنیاد پر ان سے بڑی محبت کرتے تھے، بہت چاہتے تھے، اپنے سواری میں پیچھے بیٹھا دیتے تھے، اور جب ملتے تو ان کے سر پر دست شفقت رکھتے تھے۔ خود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ کہیں وہ بچوں کے ساتھ تھے، دیکھا کہ پیچھے کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو وہ کسی گھر کے دروازے پر چھپ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ان کو پکڑا اور ان کے سر پر دست شفقت رکھا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بچپن ہی سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے ہیں، اور جب تبرک کی بات آتی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تو وہ اپنے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔ چنانچہ ایک حدیث ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 2030 ہے۔ اس حدیث کے راوی سہل ابن سعد الساعدی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره اشياخ فقال للغلام اتأذن لي ان اعطي هؤلاء فقال الغلام لا والله لا اوثر بنصیبی منک احدا قال فتله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یدیہ۔ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، داہنے طرف عبداللہ ابن عباس تھے اور بائیں طرف بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پینے کی کوئی چیز لائی گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پیا، اور برتن میں وہ پینے والی چیز کچھ بچی ہوئی تھی۔ چونکہ الایمن فالایمن کے تحت اس کے حقدار عبداللہ ابن عباس تھے، لیکن بائیں طرف بڑے بڑے صحابہ کرام تھے۔ اللہ کے رسول نے عبداللہ ابن عباس سے کہا اگر تم اجازت دو تو میرے دوسری طرف
بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، بزرگ صحابہ کرام ہیں، تم اجازت دو تو یہ پانی، بچا ہوا پانی ان لوگوں کو دے دو۔ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کی طرف سے جو حصہ تبرک کا مجھے مل رہا ہے میں اس پر کسی کو ترجیح نہیں دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا وہ برتن ان کے ہاتھ پر رکھا۔ اللہ اکبر۔ تبرک تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرنا جائز تھا، اور یہ چیز آج کے معاشرے میں بچوں کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، جو علماء کرام ہیں، جو اخیار اچھے لوگ ہیں، ہاں ان کی صحبت میں بچے آنا جانا بہت کم کرتے ہیں۔ یہ مزاج پہلے تھا، دن بدن یہ مزاج ختم ہوتا جا رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بے دینی اور بے عملی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی پھوپھی تھی، اور حضرت میمونہ جو ہیں عبداللہ بن عباس کو بہت عزیز رکھتی تھی۔ چنانچہ بارہا ایسا ہوا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنے پھوپھی کے گھر، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ان کے گھر بارہا جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کے گھر گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے رات کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام بیت الخلا گئے، تو انہوں نے وضو کا پانی وہاں پر رکھ دیا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پوچھا کہ پانی کس نے رکھا ہے وضو کا؟ بتایا گیا کہ عبداللہ بن عباس نے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور کہا اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ تو اس بچے کو، عبداللہ بن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ اور یہ دعا کا اثر تھا کہ دین کی سمجھ، قرآن کی سمجھ، احادیث کی سمجھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو بہت زیادہ، نسبتاً بہت زیادہ حاصل تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی جوانی بھی بہت ہی یعنی پاک باز، یعنی بہت ہی بہترین ان کی جوانی گزری ہے۔ زیادہ تر انہوں نے اپنا وقت حصول علم میں گزارا، اور زیادہ تر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ انہوں نے علم حاصل کیا تھا، علم حاصل کرنے میں انہوں نے اپنی جوانی کو صرف کر دی۔ ان کے پاس اتنا علم تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں، جبکہ عبداللہ بن عباس اس وقت بالکل شباب پر تھے، حضرت عمر بن خطاب اپنے بغل میں بیٹھاتے تھے مجلسوں میں۔ بعض صحابہ کرام نے اعتراض کیا کہ اے امیر المومنین، آپ عبداللہ بن عباس کو جوان ہیں اپنے قریب بیٹھاتے ہیں، جبکہ ہمارے بچے ہیں ان کو آپ نہیں بیٹھاتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میں ان کو اس وجہ سے بیٹھاتا ہوں کہ یہ علم والا ہے، ان کے پاس علم ہے، اور علم بہت زیادہ ان کے پاس، اس سے بیٹھاتا ہوں۔ عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مجلس مشاورت میں یہ شریک ہوتے تھے، اور یہ خلفائے راشدین کو بڑا قیمتی مشورہ دیتے تھے، بڑا نیک مشورہ دیتے تھے۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جتنی بھی جنگیں ہوئی، جتنی بھی لڑائیاں ہوئی، تقریباً تمام جنگوں میں یہ شریک تھے، یہ مجاہد تھے، جنگوں میں شریک ہوتے تھے۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے ایک حصے کی انہوں نے قیادت بھی کی ہے، اور اس طریقے سے ایک مجاہد آدمی تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حلیہ تھا وہ یہ تھا کہ ان کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا، بڑے خوبصورت تھے، اللہ نے حسن و جمال سے ان کو نوازا تھا، اور رنگ جو ہے ان کا گندمی رنگ تھا بدن کا، اور قد کے لمبے تھے، اور بال بھی بڑے گھنے اور لمبے ان کے تھے، بڑے حسین و جمیل تھے۔ اتنے حسین و جمیل تھے کہ سیر و اعلام النبلاء میں ہے کہ 14ویں کو چاند کو جب لوگ دیکھتے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر یاد کرتے تھے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے حسین و جمیل تھے، اور موٹے تگڑے تھے، لعیم شہیم تھے،
جہاں بیٹھتے تھے ایسا لگتا تھا کہ دو آدمی کی جگہ وہ لے رہے ہیں. چہرہ گول تھا اور جو ہے بڑے خوبصورت تھے. وہ عام طور پر اس دور میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خوبصورتی چرچے میں ہوا کرتی تھی. میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی سیرت کی جہاں پر گفتگو ہو، ان کے تقوی و طہارت اور ان کی عبادت گزاری کا ذکر نہ ہو تو یہ سیرت نامکمل رہے گی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بڑے متقی تھے، پرہیزگار تھے اور اللہ کے عبادت گزار بندے تھے. فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ سنن و نوافل کا بڑا اہتمام کرتے تھے. چنانچہ ان کے تعلق سے یہ بات آتی ہے کہ وہ بکثرت دن میں روزہ رکھا کرتے تھے اور رات کو قیام اللیل کیا کرتے تھے، اور یہ چیز سفر ہو یا حضر ہو ہر حال میں یہ چیز ہوتی تھی. چنانچہ ایک حدیث ان کے تعلق سے یہ آتا ہے سیر و اعلام النبلاء کے اندر کہ ابن ابی ملیکہ وہ کہتے ہیں کہ صحبت ابن عباس من مکہ الى مکہ فکان اذا نزل فلا قام شطر اللیل فسألہ ایوب کیف کان قراءتہ قال قرأ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید فجعل يرتل ويكثر في ذلك التشیع. بیان کرتے ہیں ابن ابی ملیکہ کہ میں عبداللہ ابن عباس کے ساتھ ایک سفر میں تھا جو مکہ سے مدینے کے درمیان کے سفر میں تھا. میں نے سفر میں دیکھا کہ جہاں بھی پڑاؤ ڈالتے رات ہوتی تو نماز تہجد میں کھڑے ہو جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے، روتے، اللہ تعالیٰ سے گڑگڑاتے. کسی نے پوچھا کہ عبداللہ ابن عباس قرآن کی تلاوت کیسے کرتے تھے؟ تلاوت قرآن کا انداز کیسا تھا؟ تو کہا کہ میں نے سنا یہ جو سورہ قاف کی آیت ہے کہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اس آیت کو جب انہوں نے تلاوت کیا تو ٹھہر کر کے تلاوت کیا اور رو رو کے انہوں نے تلاوت کیا. بڑے خوشی اور خضوع کے ساتھ انہوں نے تلاوت کی. یہ ان کے اندر تھی. اور ایک خوبی عبداللہ ابن عباس کے اندر تھی کہ ان کے اندر مہمان نوازی کا جذبہ بہت تھا، سخاوت بہت کرتے تھے، داد و دہش بہت کرتے تھے. بڑے مالدار تھے، یہ بڑی داد و دہش کرتے تھے اور ان کے اندر جو ہے یعنی مہمان نوازی کا جذبہ بہت زیادہ پایا جاتا تھا. چنانچہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی آدمی نے عبداللہ ابن عباس کو محض پریشان کرنے کے لیے ایک مرتبہ ایسا کیا کہ قریش کے سرداروں کے پاس جا کر کے انہوں نے کہہ دیا کہ کل عبداللہ ابن عباس کے گھر میں آپ سبوں کی دعوت. دوسرے دن ان کے گھر میں بہت سارے لوگ اکٹھا ہو گئے. عبداللہ ابن عباس پریشان ہو گئے کہ بھائی کیا بات ہے. لیکن جب ان کو صورتحال سے واقفیت ہوئی، جب حقیقت حال سے ان کو واقفیت ہوئی تو انہوں نے فوراً پھل فروٹ کا تیار کیا اور سبوں کو کھانے کے لیے دیا، اور ادھر وہ کھانا تیار کرنے میں مصروف ہو گئے. جتنے لوگ آئے تھے پھل فروٹ ادھر کھا کر کے فارغ ہوئے، ادھر انہوں نے بھی کھانا پینا تیار کر دیا اور ان کو سبوں کو شکم شیر ہو کر کے کھلا کر کے سبوں کو بھیجا اور سبوں سے کہا کہ آپ لوگ روزانہ ہمارے پاس آیا کیجئے، ہمیں ضیافت کا موقع دیجئے، ہمیں بڑی خوشی ہوگی. اللہ اکبر! کتنے بڑے مہمان نواز تھے اور ضیافت کا کتنا جذبہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. در حقیقت ضیافت اور مہمان نوازی یہ اللہ کی بہت بڑی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مہمان نوازی کرنے والے کو، ضیافت کرنے والے کو بڑی برکت دیتا ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ گھروں سے مصیبتیں اس سے ٹلتی ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے تعلق سے چند اور بہت ہی اہم باتیں ہیں ان کی سیرت سے متعلق، ان کو بھی آپ لوگ سماعت فرمائیے. مشتبہ امور سے وہ بہت اجتناب کرتے تھے. حدیث ہے کہ حلال چیزیں بھی واضح ہیں، حرام چیزیں بھی واضح ہیں. حلال اور حرام چیزوں کے درمیان کچھ امور ہیں جو مشتبہ ہیں. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشتبہ امور سے بچنے کی تاکید کی ہے تاکہ ایمان کا تحفظ ہو سکے اور ایمان متاثر نہ ہو.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنے ایمان کی بڑی فکر ہوا کرتی تھی. وہ اپنے ایمان کے تحفظ کے خاطر، اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کے خاطر وہ مشتبہ امور سے پورے طور پر اعتراض کرتے تھے اور بچتے تھے. چنانچہ ایک روایت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2135 کی، اس میں ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اما الذی نہى عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فهو الطعام ان یباع حتى یقبض. عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ جس بیع سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے وہ غلوں کی بیع ہے. غلوں کی بیع ہے، غلوں کو قبضہ کرنے سے پہلے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ حکم تمام چیزوں کے بیع و شراء و تجارت کے بارے میں ہے کہ جس چیز کو آدمی اپنے قبضے میں نہ لے، قبضہ کرنے سے پہلے اس چیز کو بیچنا، بیع کرنا یہ جائز نہیں ہے. یہ اتنا زیادہ احتیاط کرتے تھے. جیسا کہ میں نے عبداللہ ابن عباس کی سیرت سے متعلق بیان کیا کہ وہ روزہ بڑا رکھتے تھے بکثرت. فرض روزہ کے علاوہ نفلی روزہ بکثرت رکھتے تھے. بطور خاص سوموار اور جمعرات کے دن کا روزہ وہ بڑے ہی اہتمام سے رکھتے تھے. چنانچہ سعید ابن ابی سعید ایک راوی ہیں جو سیر و اعلام النبلاء میں ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کنت عند ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فجاء رجل فقال یا ابن عباس کیف صومک. سعید ابن ابی سعید کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس موجود تھا. کہیں سے ایک آدمی آ کر کے اس نے پوچھا کہ عبداللہ ابن عباس آپ روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ آپ کے روزہ رکھنے کی ترتیب کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا اصوم الاثنین والخمیس، میں سوموار اور جمعرات کے دن کا روزہ میں رکھتا ہوں اور رکھنے کی پابندی کرتا ہوں. قال لما، اس آدمی نے کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا لأن الاعمال ترفع فیہما فاحب ان یرفع عملی وانا صائم. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ در حقیقت سوموار اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں اور مجھے یہ پسند ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں. یہ در حقیقت انہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہا. اس لیے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوموار اور جمعرات کا نفلی روزہ رکھتے تھے. اور ایک دوسری روایت میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ سوموار اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں. میری خواہش ہے، تمنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں اللہ کے یہاں پیش کیے جائیں کہ میں روزے کی حالت پر ہوں. آج نفلی روزے سے متعلق بڑی غفلت پائی جاتی ہے، اس کے طرف توجہ کم ہے، جبکہ نفلی روزہ رکھنا چاہیے. طبی نقطۂ نظر سے روزہ رکھنے پر یہ انسان کی صحت کے لیے بہت مفید چیز ہے. بڑی بڑی بیماریاں اس سے ٹلتی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کے تعلق سے اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ان کی سیرت میں یہ بات آتی ہے کہ وہ بڑی شرم و حیا ان کے اندر پائی جاتی تھی. شرم و حیا کے وہ پیکر تھے، لوگوں نے ان کو شرم و حیا کا پیکر کہا. وہ شرم و حیا کے خلاف کوئی بھی بات اپنی زبان پر کبھی نہیں لاتے تھے. ان کے تعلق سے سیر و اعلام النبلاء میں یہاں تک آیا ہوا ہے کہ وہ غسل خانہ میں داخل ہوتے، ایک تو تنہا داخل ہوتے اور غسل خانہ میں بھی دبیز کپڑا پہن لیتے، موٹا کپڑا پہن لیتے. اور وہ کہا کرتے تھے انی استحی اللہ ان یرانی فی الحمام متجردا. مجھے بڑی شرم آتی ہے کہ غسل خانے میں، حمام میں اللہ تعالیٰ مجھے برہنہ حالت میں دیکھ لے. یہ اس سے مجھ کو بڑی شرم آتی ہے. بڑے شرمیلے تھے اور شرم و حیا کے وہ بالکل پیکر تھے. اور نماز پڑھنے کا بڑا شوق اور جذبہ ان کے اندر تھا. یاد رکھیں آخری عمر میں، بڑھاپے میں ان کی آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی تھی. نماز کا کتنا شوق تھا اس سے اندازہ لگائیے کہ جب ان کی آنکھ کی بینائی ختم ہو رہی تھی اور آنکھ کا پانی نکل گیا تھا تو اس وقت
لوگوں نے چاہا کہ ان کا علاج کریں یا یہ خود چاہ رہے تھے کہ ان کی آنکھ کا علاج ہو، تو ان سے کہا گیا کہ کچھ دنوں تک آپ کو لیٹ کر کے نماز پڑھنی پڑے گی، تب جا کر کے آپ کی آنکھوں کا علاج ہوگا۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ہم کو آنکھ کے علاج نہیں چاہیے، میں لیٹ کر کے نماز نہیں پڑھوں گا، میں قیام اور قعود کر رکوع کر کے میں نماز پڑھوں گا۔ انہوں نے اپنی صحت پر، اپنی بیماری پر نماز کو ترجیح دیا اور اس طریقے سے انہوں نے مکمل طور پر نماز ادا کی۔ نماز کے اتنے شوقین تھے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ یہ اپنے خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جاتے تھے۔ ایک مرتبہ گئے بچپنے میں تو دیکھا کہ رات کا کچھ حصہ جب گزرا تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیے اور قیام اللیل میں کھڑے ہو گئے، تہجد کی نماز پڑھنے لگے۔ عبداللہ ابن عباس بھی وضو کیے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بغل میں بائیں طرف کھڑے ہو گئے تھے۔ اللہ کے رسول نے پکڑ کر کے ان کو داہنے طرف کیا۔ یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے، یہ روایت ہمیں بتلاتی ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر نماز پڑھنے کا بڑا شوق اور بڑا جذبہ تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی سیرت کے تعلق سے ایک بات یہ بھی آتی تھی کہ یہ بڑے شکر گزار بندے تھے، ناشکری ان کے اندر نہیں تھی۔ جب آنکھ کی بینائی ان کی ختم ہو گئی تو انہوں نے کچھ اشعار کہے تھے، اس میں سے ایک ہے ان یاخذ اللہ من عینی نورہما من عینی نورہما ففی لسانی وقلبی منہما نور۔ اگر اللہ تعالیٰ نے میری میرے آنکھوں کی یہ نور کو، روشنی کو اگر اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، میری زبان میں اور میرے دل میں تو نور موجود ہے۔ اس طریقے سے وہ بہت ہی شکر گزار بندے تھے اور ناشکری نہیں کرتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ در حقیقت شکر گزاری ایک ایسا عمل ہے کہ جب بندہ اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مزید عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم لوگ شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہیں مزید عطا کریں گے اور زیادہ دیں گے۔ عبداللہ ابن عباس کے تعلق سے یاد رکھیں، ایک تو علم کے سمندر تھے اور اس امت کے بہت بڑے عالم تھے، ترجمان القرآن اور مفسر قرآن تھے، ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی دولت، مال و دولت سے نوازا تھا۔ علم اور دولت میں اتنا زیادہ ہونے کے باوجود ان کے اندر تکبر نہیں تھا، ان کے اندر گھمنڈ والی بات نہیں تھی، بلکہ بہت زیادہ متواضع اور منکسر المزاج تھے، اور بہت زیادہ تواضع اور انکساری ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ چنانچہ ان کے تعلق سے الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ زید ابن ثابت جو ہیں وہ سواری پر سوار ہوئے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس سواری کے نکیل کو پکڑ لیے۔ زید ابن ثابت نے کہا آپ ایسا نہ کیجئے، آپ ایسا نہ کیجئے، آپ کا مقام بڑا اونچا ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا یہی ہمارا حکم ہے۔ اتنا تواضع اتنی انکساری کہ زید بن ثابت کے سواری کا نکیل پکڑ لی۔ زید بن ثابت نے بھی ان کے ہاتھ کو پکڑ کے چوما اور کہا کہ ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا ہے، آل بیت کے ساتھ ہم کو یہی رویہ کا حکم دیا گیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کی سیرت کی جہاں بات ہوگی وہاں پر ایک چیز کا ذکر ضرور آئے گا کہ وہ خوشبو کا بڑا استعمال کرتے تھے، خوشبو کے بڑے دل دادا تھے، اس قدر وہ خوشبو لگاتے تھے کہ کہیں سے جب گزر کر کے چلے جاتے تو لوگ جو ہیں یعنی سمجھ جاتے کہ یہاں سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما گزرے ہیں۔ در حقیقت یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سیرت طیبہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو استعمال کرتے تھے اور کہتے تھے کہ حبب الی الطیب والنساء، کہ خوشبو کی محبت میرے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈال دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو لباس پہنتے تھے تو بڑا عمدہ اور قیمتی لباس پہنتے تھے اور زرق برق لباس پہنتے تھے، اور اس طریقے سے وہ اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرتے تھے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جس بندے کو دولت عطا کرتا ہے، نعمت عطا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کا اظہار بھی ہو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہتر سے بہتر لباس پہن کر کے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا اظہار کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سیرت سے متعلق ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ وہ انگوٹھی بھی پہنتے تھے، اور اس لیے وہ پہنتے تھے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی اتباع اور پیروی میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس غلام بھی تھے، تین غلام تو صرف پچھنا لگوانے کے لیے اور حجامہ کے لیے وہ رکھے ہوئے تھے، اور مختلف کاموں کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ میرے بھائیوں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے متعلق اور ان کے سیرت سے متعلق، ان کی زندگی سے متعلق یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے طرح ہماری بھی زندگی گزرے، اس لیے کہ ان کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار قرار دیا ہے اور کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر لوگ اے صحابہ کرام اگر تمہاری طرح یہ دوسرے لوگ بھی ایمان لائیں گے تو وہ ہدایت یافتہ ہوں گے، اور اگر صحابہ کرام کی وہ مخالفت کریں گے تو گمراہی میں جائیں گے، اور ان کی مخالفت کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کی حفاظت فرمائے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ صحابہ کرام کی سیرتوں کو سنیں، پڑھیں، اور اپنی زندگی میں اس کو لانے کی، اس کے مطابق اپنے زندگی کو ڈھالنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے تعلق سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میرے کسی صحابی کو تم لوگ سب و شتم نہ کرو، یعنی اپنی زبان سے ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ صحابہ کرام ہی ہیں جن کے توسط سے اسلام ہم تک پہنچا، احادیث ہم تک پہنچی، قرآن کو صحابہ کرام نے جو ہے یعنی اس کو مرتب کیا اور اس کو اکٹھا کیا، قرآن و حدیث ہمارے سامنے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زندگی کے وہ گوشے جن کا تعلق جہاد سے ہے، جن کا تعلق دعوت اسلام سے ہے، جن کا تعلق تبلیغ دین سے ہیں، ان کو بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی جو سیرت بیان کی گئی، ان کی جو حالات زندگی یہاں بیان کیے گئے، اے اللہ ان کی خوبیوں کو ہمیں اپنانے کی، اختیار کرنے کی، اور اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سبوں کی اس میل میٹنے کو قبول فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔